کوئی فرق نہیں، ہماری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، قرآن سچا ہے۔ آسیہ جیسی مومنہ فرعون جیسے مشرک اکبر کے گھر کیوں ہیں؟ بات جملے ہوتے ہیں ممبر پہ کہنے کے قابل نہیں، میں اتروں گا تو مجھ سے پوچھ لیجیے کتنا شرمندہ رہا فرعون، خدا کے دشمن شرمندہ ہو کر مرتے ہیں۔ اچھا آسیہ جیسی مومنہ فرعون جیسے ملعون کے گھر میں کیوں ہے؟ توجہ، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کا، اللہ نے موسیٰ کی طہارت کا پہلے خیال کیا، موسیٰ سے پہلے اس ملعون کے گھر میں آسیہ بھیجی، بولا یار بولو آسیہ بھیجی، تاکہ ایک لمحے میں کفر کے دسترخوان سے موسیٰ نہ کھا۔ جس اللہ کی غیرت سے برداشت نہیں کرتی کہ کلیم اللہ ایک منٹ کا کھانا کسی کافر کے گھر سے نہ کھائے، 40 برس محمد ابو طالب کے گھر کھا۔ کافر کہہ دینا کمال نہیں، کافر کافر چیا کافر، کچھ نہ کافر کافر چیا کافر، قلیل سے بات ہے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہتے، ہمارے آقا کا فرمان ہے کسی کو مت کافر کہو، جب وہ میرے سامنے تمہارا کلمہ پڑھے، میرا کلمہ پڑھے، اس پہ اعتبار کرو۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، وہ الگ بات ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہی دیتا ہے۔ ہمارے پاس کل ایمان ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں جملے پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم سے، صحیح مسلم سے، مسلمانوں کی مطلب کتاب سے، کہ آپ کے بیٹے بیٹھتے سرکار حضور پاک تشریف لاتے، جناب ابو طالب سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے اقدس میں رکھتے۔ اب مجھے جملہ کہنا ہے، مجھے جملہ کہنا ہے، تھوڑے بڑے ہوتے جناب ابو طالب انگلی پکڑتا مصطفیٰ کو صحن میں چلاتے ہیں۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، چاند توڑنے والی انگلی جو پکڑ کے چلنا سکھائے اسے ابو طالب، ہائے 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 بولو سرینا نعرہ حیدری، یہ بلندر سلوات پڑھ یار، یہ محبت ہے، بیماروں نے بازو میں اتنا پڑ گیا، یہ آپ کی محبت ہے، پاک مخدوم تھک تو نہیں گئے۔ مجھے ایک فکرہ کہنا عابد بھائی، 2004 میں کراچی عزا خانہ زائرہ میں نے کہا، پھر پاکستان کے ہر خطیب میں کہا، لیکن جس کا فکرہ ہو نا سجدہ اسے، بچہ غریب کا ہو تو مٹی کے کھلونوں سے کھیلے گا، بچہ تھوڑی اپر کلاس کا ہو تو پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلے گا، بچہ ذرا اور اوپر کلاس کا ہو تو الیکٹرانک سے کھیلے گا، یعنی بچہ جتنا امیر ہو وہ کھلونے کا معیار بدلتا رہے گا۔ ابو طالب تیری امیری پہ کیا کہوں، تیرا بیٹا سورج پلٹاتا ہے، تیرا محمد چاند توڑتا ہے۔ کیا بات آپ بھی آپ کو سمجھ۔ اب ایک گانا سنائے مجھے مولا کا، کل ایمان کل قرآن ہر علی حرامی کی پہچان، محمد علی جاندار ہے ہر علی۔ ایک بلند کر صلوات پڑھ جاؤ۔ مسلمانوں، آپ معیار ابو طالب نہیں سمجھ سکتے، آپ کا قصور نہیں ہے، یہ زمین بیچنے والے بے ضمیروں کا قصور ہے جنہوں نے تمہارے سامنے یہ تاریخ پیش کی، یہ کہا کہ جی پالا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے، قرضے اتارے ابو طالب نے، توجہ، پالا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے، قرضے اتارے ابو طالب نے، دن رات حفاظت کی ابو طالب نے، اپنے بچوں کے بستر بدل بدل کا محمد کو بچاتا رہا، اس کے باوجود کافر۔ خاموشی نہیں ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مدد کی ابو طالب نے، گھر دیا ابو طالب نے، مسائل نہیں ڈالے، حفاظت کی ابو طالب نے،
کھانا کھلایا ابو طالب نے، قرضے دیے ابو طالب نے. ایک جملہ شاہی رہ گیا تھا، ولیمے میں 100 سرخ کھال والے اونٹ نہر کیے، ابو طالب نے نہیں غور کیا. مجھے اب تک یاد ہے، جملہ کہنے لگا ہوں، جب سرکار احمد مجتبیٰ کا نکاح ہو رہا تھا، ایک عربی نے اٹھ کے کہا تھا، ابو طالب خدیجہ تو اتنی بڑی امیر ہے، یہ یتیم عبداللہ ہے، یہ کیا دے گا؟ آپ نے کہا بیٹھ، اللہ کی پوری کائنات میں عالمین میں جو پاک چیزیں ہیں وہ خدیجہ کا حق میں ہے. مخدومہ کو ساتھ انشاءاللہ یہ تقریر آپ کو یاد رہے. ایک بلند کر صلوات پڑھیے. بس میں انتظار کر رہا تھا، ایک بلند کر صلوات پڑھیے. جب تک قبلہ نہیں آتے صلوات پڑھیے. میرا ایسا ہو گیا اس میں یہ ٹھیک ہے، آپ تمہارا عزت دیں. میری قوم کے بڑے ذمہ دار خطیب جناب سید اپنی حفظ و مان رکھے، اور پنجابی زبان کے علامہ رشید قرادی اپنا ملکہ خود رکھتے ہیں. بس بھائی تشریف لے آئے اور میں انشاءاللہ بات کو کلوز کرنا. تین بچایا ہے ابو طالب کے خاندان. بس ہو گیا میرے فضائل میں سب بہت پڑھ لیا، بہت آج. مجھے بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوا ان کا ایک جملہ نہیں تھا، نام لے کے پڑھا. وہ کہتے تھے کہ دین کی خاطر کسی نبی کے اتنے بیٹے کام نہیں آئے جتنے علی کی بیٹی ہوئی. اللہ بس آپ نے ہائے کی، میری ذمہ داری پوری. کسی ایک مومن کی ہائے نکل جائے تو سمجھ لے ذمہ داری پوری ہو جاتی. مجھے قسم ہے جناب سیدہ کی، مسلمانوں آج لوگ کہتے ہیں کرامت بادشاہ علی ناصر تلارا ان کے ذاکر بڑھانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. ہم بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں. کائنات میں دکھاؤ کوئی ایسی بہن جسے بھائی کی لاش پہ تازیانہ مار کے اٹھایا جائے. جناب سیدہ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ شیعہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، جنت میں بھی جائے گا، تین دکھ کبھی نہیں بھولے گا. لمبا نہیں مجھے پڑھ لیں. تین دکھ علامہ صاحب ہم کبھی نہیں بھولیں گے. پہلے ماں کا دربار میں کھڑے ہونا، جو سمجھے گا ہائے کرنا. پہلے ماں کا دربار میں کھڑے ہونا جو اب تک ہائے نہیں کر سکا. پھر بیٹی کا بازار میں کھڑے ہونا. بس فرق اتنا ہے، جب ماں دربار میں گئی ہاتھ کھلے تھے، جب بیٹی دربار میں گئی ہاتھوں میں رسیاں تھی. اللہ اللہ مولا تمہارے ہائے کو قبول فرمائے. اور تیسرا دکھ جو شیعہ کو کبھی نہیں بھولے گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین خلاف میں بھی ڈر رہا ہوں کہ میں یہ جملہ کیسے پڑھوں. اگر آپ نے غور کر لیا تو میری سادات کی، آپ کی ساری محنت قابل قبول ہو جائے گی. کوئی ایسا بھائی دیکھا ہے جس نے 36 گھنٹے اپنی بہن کا جنازہ سامنے رکھ کر کہتا رہا ہوں مسلمانوں تم نے چادر نہیں دی، کفن دے دو. اللہ اکبر. بسم اللہ. عابد بھائی اچھا کہ مجھے اجازت دو، مجھے 2 جملے بس. میں قبلہ میرے بھائی ہیں، میں کبھی مقابلے کے لیے نہیں آتا، ہمیشہ عبادت کے لیے آتا ہوں. یہ ممبر عبادت کا ہے. خدا کی عزت کی قسم 3 روایتیں پڑھوں گا، سمجھ آئی تو ٹھیک، نہیں تو میری اپنا مقدم. 11 محرم کو پہلے سارے کو
खुदा लानत करे, खुदा लानत करे हारिस मलऊन पर। इसे शिमर ने करीब बुला के कहते हैं तुझे यजीद के दरबार से सबसे बड़ा इनाम दूंगा। कहा करना क्या है? ना मैंने अब्बास मारा, ना मैंने कासिम मारा, ना मैंने अकबर मारा, ना मैंने हुसैन मारा, फिर इनसे बड़ा कौन सा इनाम है? कहते वो देख रहे जो घोड़े के साथ डर के खड़ी है, जिसके कानों से खून आ रहा है। कहते हाँ वो हुसैन की बेटी है। कहते तूने करबला से लेकर शाम तक हुसैन की बेटी को सोने नहीं देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तुम्हें कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। अज़ादारों, मौला के मातमदारों, बस आखिरी जुमले सुनो और मुझे इजाजत दो। पहुंच गया काफिला, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। अल्लामा नासिर तराना साहब मेरे बुजुर्ग बासे मुर्मू से रहते, उनके खूबसूरत जुमला है, जिसने समाप्त कर लिया ना यहाँ से आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे एक दिन कहते हैं बेटा जानते हो अली की बेटी का कितना हौसला था? अल्लाह की कसम, बेटा जानते हो? अम्मी पहले जानते हो अली की बेटी का कितना हौसला था? मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा नहीं सैयद मेरी औकात नहीं, मैं नहीं जानता। कहा बेटा सुन, करबला से लेके शाम तक सज्जाद लेके गया। बीबी ने हाथ पकड़ के कहा आ सज्जाद तुझे दरबारे यजीद में मैं ले जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर गई शिमर के ताजियाने खा खा कर। शाम के जिंदान में मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। किसी रियासत का कानून कोई, ये तो इस्मत साहिबान इस्मत है ना, कोई गुनाहगार भी मर जाए ना, मरने के बाद जंजीरें बेड़ियां तो उतार दिए जाते हैं, अदब के साथ मैयत रख के फिर घर वालों को इतला दी जाती। अल्लामा रशीद कुरैशी का जुमला पढ़ने लगा, खुदा की कसम सो तक लोगे। उन्होंने कहा कि 36 घंटे सज्जाद के सामने हुसैन की बेटी का बंधा हुआ लाशा, क्या सुन रहे हो, हाथों में रस्सियां, गले में रस्सियां, सामने पड़ा रहा। मुरीद से उठा, कहते किबला ये बताए 36 घंटे लाशा क्यों पड़ा रहा? आए कहने ने जिसे समझ आई। किबला ने रो के कहा क्या करूं, जिसने जनाजा उठाना था हाथ उसके भी बंधे थे, जिसका जनाजा उठना था हाथ उसके भी बंधे। मौला तुम्हें कोई गम नहीं, गम हुसैन के नाम। बस आखिरी फिक्र अल्लाह दारो, मौला के मातमदार, मैं डर रहा हूँ कि जुमला पढ़ो या ना पढ़ो। आबिद भाई मदीना में किसी ने जनाब सज्जाद से पूछा था मौला मौला आपने कोशिश नहीं की, आप तो हक के इमाम हैं कि बहन के हाथ से रस्सियां उतर जाए। फाते खैबर के बेटे जनाब सज्जाद रोए, कहते मैं क्या करूं, मैं सब कुछ कर सकता था, मैंने रस्सियां इसलिए नहीं उतारी कि गर्दन की रस्सी गर्दन में जा चुकी थी। मातम कहना जिसे समझ आई है,